یاد رکھیے گا اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف 2 ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر اذان کی آواز ہو جاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے، پیٹ بھر کر آپ کھا لیجئے، کیونکہ پیٹ کی بھوک بہت بری چیز ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو، اسی میں جاؤ، بیچ میں جاؤ، تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہتا کھانے میں، جلدی امام، اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کمینے اتنی لمبی صورت، ہمیں بھوک لگی ہے، تو اس لیے کیا کہا پہلے کھانا کھا لو، اور دوسری اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضائے حاجت پیشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کر لیں، ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے کہیں یہی نہ نکل جائے، تو اس لیے یہ کام کرو۔ ضروریات میں یہ چیز آتی ہے۔ ایک اور الگ چیز ہے کہ کوئی باپ بیمار ہے اور ایمرجنسی ضرورت ہے، اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگیے ہاسپٹل، پہلے آکسیجن دیجیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجیے، ملتی ہے جماعت تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں قضا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا، یہ چیز ہے۔ لیکن میچ دیکھنا، کیرم بورڈ کھیلنا، کھیتی باڑی کرنا، کھیت میں دانا ڈالنا، بیج بونا، کھیت جوتنا، اس میں لگے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو نماز سے اعراض کرے گا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب کل والا واقعہ وہ ہمارے یو پی کا واقعہ ہے، لونی غازی آباد سے جو دلی کو ایک سڑک جاتی ہے بائی روڈ، بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے لونی، بہت امیر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس لونی میں 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، کل ان کی بارات جانا تھی، آج کی رات انہوں نے رنگ رلیاں منانے میں گزاری۔ یہ دونوں سگے بھائی دلی جاتے ہیں، ہے ہی کتنا دور، غازی آباد سے دلی 50 کلومیٹر اور بیچ میں لونی، یعنی تقریباً 25 کلومیٹر وہاں سے دلی۔ اپنی گاڑی لی اور طوائفوں کو اکٹھا کیا اور 10-12 طوائفیں انہوں نے سودا کیا اور ان طوائفوں کو لے کر آ گئے، اپنی گاڑی پر نہیں، طوائفوں کی گاڑی الگ تھی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی الگ تھی۔ جب دلی سے یہ طوائفوں کو لے کر آ رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے۔ مغرب کے بعد ان طوائفوں کو اس نے کھانا کھلایا اور عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ناچ گانا۔ محلے کے اپنے دوستوں کو اس نے بلا لیا، اس کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، میوزک بج رہی تھی، ڈھول تاشے بج رہے تھے اور طوائفیں بھی اپنے چڑک بھڑک لباس کے اندر، نیم اڑیاں، آدھی ننگی، وہ طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے، پائلیں پہنے ہوئے، اور ان کی چھنکاریں زمین کی اوپر چلنے لگی اور ان طوائفوں کے ٹھمکے مٹکنے لگے، ان کی کمر اور ان کے جسم انگڑائیاں لینے لگے اور پوری کی پوری رات ناچ و گانے میں گزرتی ہے۔ طوائفیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، نیمبر اور اخلاق سے گرے ہوئے گانے بھی وہاں آ رہے ہیں اور یہ اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، اپنے فن کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ شراب کا دور چل رہا ہے، نوجوان شراب پی رہے ہیں، یہ دونوں بھائی بھی شراب کے نشے میں چور ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیرم بورڈ کھیلنے والوں سنو، کرکٹ میچ اذان کی آواز آنے کے بعد بھی بند نہ ہو، سنو، اپنے کام اور دھندوں میں مصروف رہنے والوں اور نماز کا جنازہ نکالنے والوں سنو، پوری رات ناچو گانا چلتا ہے،
صبح فجر کی آزان کی آواز آنے لگتی ہے جو ان دونوں بھائیوں کے گھر سے صرف 200 قدم یا 300 قدم کی دوری پر ہے. مؤذن اذان دے رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن اذان دے رہا ہے. مؤذن کی اذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے, ان طوائفوں کے کانوں میں بھی جاتی ہے. یک بھیک جیسی ان طوائفوں کے کانوں میں اذان کی آواز جا گئی, فجر کی اذان کی آواز گئی, ان طوائفوں نے اپنے پیر روک لیے, اپنی کمر روک لی, اپنا جسم ناچنے سے اور اپنی زبان کو گانے سے روک لیا, اسٹاپ کر دیا, رک گئی میں. ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ پائلوں کی چھنکار اور گھنگروؤں کی آواز بند, اور یہ بھی جو مٹک رہی تھی اور ناچ رہی تھی. کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا, کہا اے کیا بات, کیوں اسٹاپ کیوں ہو گئی ہو, رک کیوں گئی ہو؟ ان طوائفوں نے کہا اذان کی آواز آ رہی ہے, مؤذن اذان دے رہا ہے, اس لیے اذان کے احترام میں, اذان کی عزت میں ہم رک گئے ہیں. اذان ہو جانے دیجئے, اذان ہو جانے کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. ان دونوں بھائیوں نے کہا یہ اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے, تم تو روز روز نہیں آتی ہو, تم تو بار بار نہیں آتی ہو. مؤذن اپنا کام کر رہا ہے, تم اپنا کام کرو, چلو ڈانس کرو, ناچو. ان دونوں طوائفوں نے کہا دیکھو ہم بھی مسلمان, ان طوائفوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں, مانا کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں لیکن اذان کی عزت ہم کرتے ہیں. اذان جب ہوتی ہے تو ہم کوئی دھندا نہیں کرتے ہیں, ہم غلط کام روک دیتے ہیں, کم سے کم تھوڑی دیر کی تو بات ہے. ان دونوں بھائیوں نے کہا مزدوری لینا یا نہیں لینا ہے, پیسہ لینا یا نہیں لینا ہے. ان طوائفوں نے سوچا کہ پوری رات کی محنت مزدوری کہیں یہ مار نہ لے, تھوڑا سا بہانہ اس کو مل جائے تو کہیں یہ غصب نہ کر لے, اس لیے کہنے لگی. انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. یہ ناچ اور یہ گانا اذان کے وقت بھی ہونے لگا, ادھر اذان ہو رہی ہے اور ان کے گانے چل رہے ہیں. یہ اذان بھی گزر گئی, ناچ گانا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا, لیکن ان دونوں بھائیوں کے اصرار پر پھر شروع ہو گیا, اور صبح کے 7 بجے تک یہ ڈانس, یہ ناچ, یہ گانا چالو رہتا ہے. اس کے بعد ختم, طوائفوں کو پیسے دیے. ان طوائفوں نے کہا دیکھو تم مجھے لے کے آئے ہو, تم مجھے چھوڑنے بھی جاؤ گے, راستے میں لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں, ہمارے غلط ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمیں کھینچ کر کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں, ہماری عزت کی چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں, تم لے کر آئے ہو, مجھے چھوڑنے بھی جاؤ. ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو, دن میں 2 بجے بارات جانی ہے, 4 بجے بارات جانی ہے, مغرب کے بعد نکاح ہونا ہے, عشاء کے بعد رخصتی ہونا ہے, ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں. 25 کلومیٹر ہی تو ہے یہاں سے دلی. ان دونوں بھائی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ڈرائیور کو اپنے آگے کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں, دونوں بھائی پیچھے بیٹھتے ہیں. طوائفوں کی گاڑی اب آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. سردیوں کی رات ہے, دن کے 7 اور 8 بجے کے بیچ کی بات ہے, ابھی کوہرا پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا. آسمان سے گرنے والی شبنم, جس کو آپ کی زبان میں کوئسا کہا جاتا ہے, ابھی پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا. کسی طریقے سے طوائفوں کے ڈرائیور نے گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک سے بچاتے ہوئے گاڑی کو کراس کر دیا ہے, لیکن چونکہ ان دونوں بھائیوں کا ڈرائیور بھی شراب کے نشے میں دھت تھا, اس نے بھی ناچ دیکھا تھا, اس نے بھی گانا دیکھا تھا, وہ صحیح سے وہ بیلنس نہیں بنا پایا اور سامنے سے آنے والے ٹرک سے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے. ٹکر اتنی تیز تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی 25-30 فٹ دور ایک کھائی میں گرتی ہے اور چاروں طرف سے پچک جاتی ہے.
फौरन लोग जमा हो जाते हैं। किसी तरीके से उस गाड़ी की खिड़की तोड़ी गई और इन दोनों भाइयों की और ड्राइवर की लाश निकाली गई। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, जब इन दोनों भाइयों की लाश निकाली जा रही थी तो पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। सन 1995 के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की तादाद इतनी न थी। आनन फानन पोस्टमार्टम होता है और 2 या 3, 4 बजे तक इनकी लाशें इनके माँ बाप के हवाले कर दी जाती हैं। नहला दिया जाता है, धुला दिया जाता है, ऐलान होता है मगरिब की नमाज के बाद इनको दफन कर दिया जाएगा। इन दोनों भाइयों के बाप के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, जिसके 2 जवान बेटे एक ही दिन में खत्म हो जाएं। उस बाप से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। आपने देखा कैरम बोर्ड खेलने वालों, नमाज के मौके पर, अजान के मौके पर कैरम बोर्ड में मस्त रहने वालों, अजान हो रही और मैच देखने वालों, अजान हो रही और लहू लाइब में मुब्तला रहने वालों, देखा आपने थोड़ी देर में इनकी हैसियत बदल गई। हैसियत क्या बदली? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे और बारात में जाना था, बारात लेकर जाना था। लेकिन अब मगरिब की नमाज के बाद ससुराल से मिले हुए कपड़े नहीं बल्कि बाप की तरफ से दिया हुआ कफन पहना जा रहा है। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दे और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।